بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد جنرل سیکرٹری و سابقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، معزز بزرگان قوم اور ملت، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کی 66 یوم تاسیس پر اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تلنگانہ، بہار یا مہاراشٹر بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم 66واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کا دن ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مجلس کے ان مرحوم قائدین کو یاد کریں جنہوں نے 66 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ عبد الواحد اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی۔ بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے، میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ آپ سننے آئے ہیں، بیٹھیے آرام سے۔ 66 سال پہلے عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین نے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ فخر ملت عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا۔ عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو بنایا، اور دستور کو ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کے تابع کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سنویدھان میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا ذکر کیا گیا ہے، جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھارت کی آئین میں اقلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ 29 اور 30 کے تحت، جو بھارت کی پریامبل میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس اور فریٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے، آزادی، بھائی چارگی، انصاف کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اسی جگہ سے عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے جو جامع نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے،
اور اپنے وقت کے مایہ ناز وکیل بھی تھے، جنہوں نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال قانونی جنگ لڑی اور دارالسلام کو انہوں نے حاصل کیا۔ تو عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے حاصل کی بلکہ یہاں حکومت کا مرحوم فخر ملت علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اس وقت کی آندھرا پردیش کے اسمبلی میں رہیں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس کے اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا۔ عبدالواحد اویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ یہ سب باتیں عبدالواحد کی باتیں کر رہا ہے، مگر اللہ نے عبدالواحد اویسی کے اس خواب کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبدالواحد اویسی کی جدوجہد میں اللہ نے برکت دی۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سالار ملت اور ان کے تمام مرحوم ساتھیوں پر کہ انہوں نے جو محنتیں اور جستجو کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی سالار ملت کی دور اندیش قیادت تھی، ادارے قائم کیے۔ یہی سالار ملت کی بے باک قیادت تھی جس نے بھارت پہ آئے۔ جب عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے تو اس وقت عبدالواحد اویسی کے ساتھ صرف مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تامل ناڈو اور کیرلا میں کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، تو دکن کی سرزمین پر عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے جو کام برسوں پہلے کیا تھا، آج وہ کامیابی کی طرف وہ سفر اپنا طے کر رہا ہے۔ مگر جن لوگوں نے
लखनऊ के रिफाई आम क्लब में खड़े होकर भारत के उस वक्त के मुसलमानों से कहा था कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। रिफाई आम क्लब लखनऊ में खड़े होकर कहा था कि भारत की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, अपने सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, हम एक मखसूस सियासी पार्टी का साथ देंगे। बताओ, जिन्होंने रिफाई आम क्लब में खड़े होकर हमको कहा था कि हम सियासत से दस्तबरदार होंगे, बताओ किसने कामयाबी हासिल की? अगर रिफाई आम क्लब में खड़े होकर वो मौसिस हजरात ने जो बात कही वो कामयाब है, या मौलवी इस्माइल अब्दुल वाहिद ओवैसी की सोच आज कामयाब हो रही? मेरे भाई, भारत की जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है, और यही पैगाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन देती आई है। आज मजलिस के तालीमी इदारे हैं, आपकी एक पहचान है, आपकी एक शनाख्त है। पूरा मुल्क अगर देखता है तो आपकी तरफ देखता है, मजलिस की तरफ, कि देखो मजलिस क्या बोलती है इस मसले के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज असदुद्दीन ओवैसी को जो अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने जो मुकाम दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले बैत के सदक़े में, पंजे तन के सदक़े में, औलिया अल्लाह के सदक़े में अल्लाह ने जो मुकाम दिया, मेरे भाई ये तमाम आपकी मेहनतें हैं, हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। लोग बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी तुम सरजमीन हैदराबाद को छोड़कर क्यों जाते हो? मेरे भाई, मैंने अपने बचपने में कहीं पर पढ़ा था, एक दीवाना था किसी गांव में जो ये सोचता था कि हमको इस गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए 3 पहाड़ों को उबूर करके जाना पड़ेगा। तो आखिरी में उसने कहा कि अब मैं इन 3 पहाड़ों को काटूंगा। जिंदगी उसमें गुजर गई, एक पहाड़ काट दिया, दूसरा पहाड़ काट रहा था, उसका इंतकाल हो गया। जब वो अपने बिस्तरे मरग पर था तो लोगों ने उससे पूछा, क्या किया तूने? जिंदगी लगा दी इन पहाड़ों को काटने में, देख तूने क्या हासिल किया? तो उस मरने वाले शख्स ने कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं, मगर मैं इत्मीनान की मौत हासिल करूंगा, मैं आराम से इस दुनिया से चला जाऊंगा, इस इत्मीनान से चला जाऊंगा कि 3 पहाड़ों में से कम अल्लाह ने मुझे मौका दिया 1.5 पहाड़ को काटने का। मेरे मरने के बाद जो आने वाली नस्ल आएगी वो उन पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक देगी और अपना रास्ता बनाएगी। तो याद रखो, इन पहाड़ों को हटाना आपका और हमारा काम है। अगर मैं जा रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो आपकी इत्तेहाद, आपकी दुआएं, बुजुर्गों की सरपरस्ती, हमारे मरहूम कायदीन की कुर्बानियां मुझे पुकार पुकार कर कहती है कि 66 बरस पहले हमने इस चिराग को जलाया था, 66 बरस पहले हमने 11 महीने की जेलों को बर्दाश्त किया, 66 बरस पहले जब हमने मजलिस के परचम को बुलंद किया तो हमारे घर के अकाउंट बंद कर दिए गए, हमारी औलाद पर पीने का पानी बंद कर दिया गया, हमने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, हमने इल्जामात का सामना किया, हम तने तनहा खड़े होकर वक्त के हुक्मरानों से मुकाबला किया। खबरदार, हमारी कुर्बानियों को रायगा जाने मत देना। तुम हमारी कुर्बानियों पर हमको जिंदा समझते हो तो इस सफर को लेकर आगे बढ़ो। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि जिस चीज की शुरुआत फख्र मिल्लत ने की अपने मरहूम कायदीन के साथ, जिस जमात को सालारे मिल्लत ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अब हमारा और आपका काम ये है मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़ा, मेरे मजलिस के साथियों, हमारा काम ये है कि हम उस काम को और आगे लेकर बढ़ें। यकीनन इल्जामात का सामना करना पड़ता है, यकीनन हम पर उंगलियां उठाई जाएंगी, कीचड़ फेंका जाएगा, मगर मेरे भाई 66 बरस पहले दारुस्सलाम नहीं था, 66 बरस पहले ये तालीम इदारे नहीं थे, 66 बरस पहले ये 44 अराकीन बल्दिया, ये 7 अराकीन असम्बली, 2 रुकने पार्लिमान बिहार में
آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا. تو ہمارے مرحوم قائدین کو اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں، ان کو مردہ نہیں ہونا دینا چاہ رہے اگر ہم، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں. یقیناً الزامات تو لگتے رہے اور لگتے رہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ الزام لگانے والے میری خبر میں نہیں آئیں گے. یہ میرے مرنے کے بعد جب حشر کا میدان بنے گا جس میں سب کھڑے ہوں گے، الزام لگانے والے نہیں آئیں گے. میرے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ سب کو شفاعت ملے گی. تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو کامیابیاں حاصل کرنا ہے، ہم کو الیکشن لڑنا ہے. 66 سال کا سفر، اگر کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہوگی تو بولے گی کہ ہم اتنے بار پاور میں آئے، ہم اتنے بار پاور میں نہیں رہے، یہی بتائیں گے آپ کو. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 66 برس کے سفر میں ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے منزل سے ٹکرایا مگر منزل باقی رہی، ان کو اللہ نے شکست دیا. 66 برس کے سفر میں کئی ہمارے مجلس کے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑا، ہم سے غداری کی، مگر لوگ غداروں کو، دھوکے بازوں کو یاد نہیں رکھتی. عوام یاد رکھتی ہے اپنی جماعت کو، عوام یاد رکھتی ہے اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے اتحاد کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. یقیناً مخالفین مجلس اس وقت بھی تھے جس وقت عبدالواحد اویسی اراکین شورا کو جمع کیے، مخالفین مجلس نے شورا کو لے کر چلے گئے تھے. جس وقت جلسہ ہو رہا تھا پسل بنڈے کے اوپر، راتوں رات شورا کو لے کر بھاگ گئے، پورے کے پورے غائب ہو گئے پورے. عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ میں آپ سے رضا نامزدگی چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو اب اس وقت بھی مخالفین مجلس نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ اویسی نے شورا کو چورا کر دیا. تو میرے بھائی، مخالفین ہر دور میں رہیں گے. یاد رکھیے، ابو جہل ابو لہب کی اولاد صبح قیامت تک رہے گی. یزید کے چاہنے والے، یزید کے چیلے صبح قیامت تک رہیں گے. میر جعفر، میر صادق ہمیشہ تھے اور رہیں گے. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا کہ احمد پاشا قادری نے کہا کہ ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہوگا. ایثار اور قربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا. ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے. ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی پڑی، پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑی، تب جا کر اللہ نے ہم کو مقام دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. میں اپنے مجلس کے رفقاؤں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا. میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے، صدر و معتمدین سے، معزز صدر و معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹر میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو، میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا ہے. ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے.
اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے پڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے۔ کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، ادھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے، آج اس دنیا میں بات نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا؟ مجلس بولتی کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی
کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں. آج بھارت ہمارا ہے. مجلس اس شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے. مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کروا سکتے. ارے مجلس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اسپتال قائم کیا. یہ لوگ اسپتال تو چھوڑو، ایک فارمیسی کی دکان نہیں بنا سکتے. مجلس تو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کی ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ حاصل کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مودی کے اشارے پر، RSS کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی BJP اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں RSS اور BJP کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا قلعہ ہمیشہ بنا رہے. یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہے. یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا. اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی. تمہاری انانیت کو مٹیا ملیت کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤ الیکشن ہمارے سروں پر ہے. اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن کرنے والا. تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا. نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی. آپ کو یہ بولیں گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے؟ میرے بھائی جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا، انسان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے. جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے. اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا. تاریخ کیا آئے گی میں نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ سے اپنے رشتے کو ہم جب مضبوط کریں گے اور ہم حالت روزہ میں جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم روزے کی حالت میں اپنی جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام بنائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو، الیکشن کی سرگرمی کو اس ماہ مبارک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی ہے اور رہے گی کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے. ہماری کوشش یہی رہی کہ BJP اقتدار میں نہ آئے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے کوشش کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. آج BJP کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. BJP کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا. اتر پردیش میں 50 لاکھ پولیس کی نوکریوں کے لیے 50,000 نوکری کے لیے 50 لاکھ نوجوان اپلائی کرتے ہیں. کسی ریاست میں ایک پیون کی نوکری 10 پیون کی نوکری کے لیے 3,000 PhD کے لوگ اپلائی کرتے ہیں. بھارت میں سب سے زیادہ اگر نوجوانوں بے روزگاری پوری دنیا میں ہے تو وطن عزیز بھارت میں.
اور ان میں سب سے زیادہ بے روزگار ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب بتائیے بھارت کے وزیر اعظم نے کیا کیا، مودی نے کیا کیا؟ تو بولیں گے بھائیوں بہنوں اچھے دن آ گئے، وکست بھارت ہم نے کر دیا، بھارت کا نام روشن ہوگا پوری دنیا میں۔ نریندر مودی سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ نے روزگار نہیں دیا بلکہ بے روزگار بنا دیا نوجوانوں کو آپ نے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل 30,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں، 20 لاکھ کی آبادی میں 13 لاکھ بے گھر ہو گئے لوگ، اس 30,000 میں 16,000 بچے مر گئے، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اسپتال میں دوائیں نہیں ہیں، اور یہ غزہ کے غریب فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کرتے تھے، کیونکہ اسرائیل ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے، غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو۔ تو اسرائیل نریندر مودی سے کہتا ہے کہ ہم کو بھارت سے نوجوان دلاؤ۔ مودی جی یہ کون سا وکست بھارت ہے کہ اسرائیل میں نوکری کرنے کے لیے جہاں پر جنگ چل رہی ہے بھارت کا نوجوان اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر جا رہا ہے؟ آپ نے روزگار دے دیے، ہزاروں نوجوان بھارت کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں میں نوکری لینے کے لیے، اسرائیل کو جا کر کام کرنے کے لیے۔ کتنا جھوٹ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے روزگار دے دیا۔ کہاں روزگار دیا آپ نے؟ اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو ہمارا محمد سفیان نارائن پیٹ کا اور محمد افسان بازار گھاٹ کا کیوں رشیا جاتے؟ وہ گجرات کا ہمارا بیٹا کیوں رشیا جاتا جو آج مر گیا وہاں پر جنگ میں؟ میرے بھائی بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بھارت کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوچو، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالو۔ یاد رکھو اگر تم بہکاووں میں آ جاؤ گے، جذبات میں آ جاؤ گے تو 5 سال تم کو نوکری نہیں ملی اور 5 سال تم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ ہاں اسد الدین اویسی کا نام لے کر تمہارے دل کو تو خوش کر دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے پیٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اویسی کی نفرت پیدا کر کے تم کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا۔ مسلمانوں کو بدنام کر کے تم کو کچھ جھوٹا پیغام کو دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے ماں باپ کے خوابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مسجدوں کو شہید کر کے تمہارے گھر نہیں بن پائیں گے، یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت پر عمل نہ کرے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، CAA کے قانون کے رولز کو بنا کر ہم کو ہمارے ہی ملک میں کاغذ دکھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ مجلس کے مخالفین بولتے اسد صاحب اگر خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہوگا۔ ارے دیوانے، تیرا باپ جب تیری ماں سے نکاح کرا سسرے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، گواہ رہتے قاضی نہیں کرتے، تو اگر دولہے ہے تو بولنا پڑتا، لڑیں گے۔
ہم کو کرنا ہے. اگر مخالفین مجلس نہیں بولنا، ارے دیوانے، پارلیمنٹ میں اگر نہیں بولتے تو حیدرآباد کی عوام ووٹ ڈالتی میرے کو. حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ حیدرآباد کی عوام نے سالار کو دیکھا کیسے ایک شخص نے 20 سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں بے باک طریقے سے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھایا. یہ حیدرآباد، اورنگ آباد اور سیمانچل کی عوام دیکھتی ہے مجھے اور امتیاز جلیل کو اور اختر علی خان کو اسمبلی میں، اور مہاراشٹر میں مفتی اسماعیل کو اور شاہ صاحب کو دیکھتی ہے کہ کیسا بے باک طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں. اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے بھارت کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوال کیے. نفرت کیوں ہے مجلس سے؟ یہ بہت پوچھتے ہیں، یہ بہت لڑتے ہیں، یہ بہت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کو دلیل اور بھارت کے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر بولتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے. میرے بھائی، پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا CAA کا قانون نہیں مانتے، میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. دوسرے بھی پھاڑ سکتے تھے، نہیں پھاڑے. حیدرآباد کا ایک لفظ ہے، پھاڑنے پہ نہیں بولنا چاہوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹرپل طلاق کا قانون آیا، آپ نہیں بول سکے. مودی کے حکومت میں ظلم اور ستم کیا گیا، اخلاق پر انکاؤنٹر، بلڈوزر پر کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے آواز اٹھائی. UAPA کا قانون میں ترمیم کی گئی، کس نے خلاف بولا؟ مجلس نے بولا. کس نے تائید کی؟ وہ دنیا کے سامنے ہے جو آج ہم کو بولتے ہیں. میرے بھائی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ کا آخری دن، اس لوک سبھا کا آخری دن حکومت نے ریزولوشن لے کر آیا تو کس نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ 17 دسمبر 1992 کو بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے ریزولوشن پاس کر کے RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کو اس ایوان نے کنڈیم کیا تھا بابری مسجد کی شہادت کو. پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا. کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری کی بنیاد GB پنت نے رکھی، 6 دسمبر کے دن رکھی گئی؟ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے. سچائی کو بیان کر سکتے تھے. بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں، بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے، سنویدھان زندہ باد بولنے کے برابر ہے، رول آف لا زندہ باد بولنے کے برابر ہے. مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اقلیتوں سے، دلتوں سے کہیں گے نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے. میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی، آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی. مگر مودی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں وکست بھارت، یہ ہو گیا، فلاں کر دیے، یہ کر دیے. نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے. بھارت کا مستقبل نوجوان نہیں ملے گی تو یاد رکھو جاتی ہے. بی جے پی کے لوگ بولتے روہنگیا یہاں پر، بی جے پی کے لوگ بولتے سرجیکل اسٹرائک اور سٹی میں کریں گے، بی جے پی کے لوگ بولتے کوئی مجلس کو
کے بارے بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پب کھول دینا. ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جوئے خانوں کو آباد کر دینا. میرے بھائی ہم ان تمام سازشوں سے جانتے ہیں. یقیناً مجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے. ڈیولپمنٹ ہو، وکاس ہو، یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں. اولڈ سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے شہر میں فاؤنڈیشن تم ڈالیے. مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کر فلک نما تک. تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے 7 تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے. ویلکم. فاؤنڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے. روڈ وائڈنگ کے لیے اور پیسے دیجیے. وہ جو 2 برجز کا افتتاح ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے، اس کا کام شروع کروائیے. چیف منسٹر نے مجلس کو بلا کر کہا کہ موسا ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کام کریے. کون روک رہا آپ کو؟ میرالم تالاب کے اوپر برج کا پلان بنا ہوا، اس کو منظوری دیجیے. اولڈ سٹی میں جیل کو نکالیے. یہ چنچلگوڑا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک KG to PG کا کمپلیکس بنائیے. یہ جو پیٹلا برج پہ سٹی آرم ریزرو ہے اس کو لے کے جائیے باہر، وہاں پر کچھ کریے. ارے ہم چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، مگر ہمارے مجلس کے مخالفین کو عرفان کا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو خالی پیلا دکھتا بیچارے کو. اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی. مجلس کے مخالفین اور مجلس کے اراکین میں کیا فرق ہے؟ مجلس کا رکن رات بھر محنت کرتا. آج صبح میں 6 بجے 5:30 بجے میرے کو فون آیا ایک بہار کے بائسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بائسی کو. میں نے مجلس کے MLC کو فون کیا کہ جاؤ فوراً نمس کو جاؤ. بائسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی لاش کے پورا پیپر ورک کراؤ. مجلس کام کرتی، مگر مجلس کے مخالفین کیا ہے؟ میں فیس بک لائیو کر رہا ہوں، آ جاؤ. فیس بک لائیو کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو بولتے میں ارطغرل غازی ہوں. 1 گھنٹے کا فیس بک لائیو اور میں ارطغرل غازی ہوں. اچھا ارطغرل غازی ہیں آپ. 2 گھنٹے کا فیس بک لائیو. ارے دیوانے، یا 66 سال کی محنت ہے یہاں پر، یہ ہمارے خاک اور خون کی قربانیاں ہیں یہاں پر. آج یہ فیس بک لائیو کر کے بڑا تیر مار لیا، بہت کام کر لیا. ایک ڈسپینسری تم نہیں کھول سکتے. تمہارے بڑے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے، مجلس کو کمزور کرنے. مگر ہمیں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. میں میرے اراکین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے، اچھا بات کریے، عوام کی خدمت اور مضبوط کریے. اور یاد رکھیے کوئی دارالسلام آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے، کوئی انسان مذہب مت دیکھو، مذہب دیکھو. مسلمان ہوگا نہیں ہوگا، بیکورڈ ہوگا، مگر انسان تو میری آپ تمام سے اپیل ہے. ہاں ایک اور بات بولنا بھول گیا. یہ آج کل یہ اتراکھنڈ میں UCC کا قانون لایا گیا. ارے کیا قانون ہے وہ؟ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں نارتھ میں زیادہ، ساؤتھ میں نہیں، ان کے پاس شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی ماں کا رشتہ دار رہا یا باپ کا رشتہ دار ہے. پروہیبیٹڈ میرج بولتے ہیں. آپ ہم پہ ڈال دیے. ہمارے پاس شادی ہوتی مسلمانوں میں، ساؤتھ میں بھی ہندو بھائیوں میں ہوتی، مگر اتراکھنڈ میں نہیں کرنا شادی. اور آپ نے کہا کہ 2010 میں جس کی شادی سے رجسٹر کرنا. اب جس کی شادی ہو گئی اپنے رشتے داروں نے کیا کرنا؟ میں نریندر مودی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی کا ٹیکس ریبیٹ صرف ایک ہی کمیونٹی کو کیوں ملتا، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ دیجیے نا.
30,000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसमें टैक्स रिबेट मेरे को भी दो। मजा हो रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तराखंड में यूसीसी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे। आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्या मसला है बताइए। डिवोर्स का तरीका एक मजहब में अलग है, इस्लाम में अलग है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कभी दोनों पार्टीज बैठकर खत्म कर सकते हैं, मगर आप अपनी मजहबी तालीमात को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है और कैसा यूसीसी उत्तराखंड का यूसीसी हो ही नहीं सकता। यूसीसी पूरे मुल्क में होना, बल्कि ये यूसीसी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। आर्टिकल 25 का वायलेशन ट्राइबल पर इतलाक नहीं होगा तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और फिर इल्जाम लगाते हैं मंजर कि मुस्लिम औरतों को हम अच्छा करना चाहते हैं। क्या अच्छा करेंगे? क्या कोई बीजेपी का नेता जाकर बिल्किस बानो से माफी चाह सकता है? आप मुस्लिम खवातीन से बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं, पसमानदा मुसलमान की बातें की जाती है। बताओ जितने घर तोड़े गए किसके तोड़े गए? बुलडोजर इस्तेमाल हुआ तो पसमानदा मुसलमानों के घरों पर इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुमछल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मगर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन अवैसी या फुला जिसका
میں کرنا چاہتی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم جانتے ہیں CAA کو NPR NRC کے سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا. میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, دیکھو ان باتوں کو. میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سچائی بیان کر رہا ہوں. اور RSS BJP کے لوگ بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے, نہیں دے رہا ہوں. اویسی بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزنشپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہے, نہیں کہہ رہا ہوں. دو ان کو قانون ہے, مگر یہ CAA مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا. سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے مخالفت, یہ مخالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ CAA آ جائے. ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں, متھرا کی مسجد کو کھو دیں, کاشی کی مسجد کو کھو دیں. ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر تو آ گیا, مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے, مسجد تمہارے باپ کی ہے. تمہارے ماں کی جہاز میں مسجد آئی تھی تو تم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بولتے ہیں. دیوانے سمجھ, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے کر لے, تجھے زمین بیچنا ہے بیچ لے, مگر مسجد کے تو سودا مت کر. یہ ویسے لوگ ہیں. نہیں کہ یہ کر لو, کر لو. میرے بھائی, متھرا کی جو عیدگاہ ہے 1960s میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصفیہ کر لیا, ایگریمنٹ کیا. مسلمانوں نے 8 ایکڑ زمین دی اور اس ایگریمنٹ پر سنی وقف بورڈ کی اجازت سے کورٹ میں ایگریمنٹ داخل ہو. ہندو بھائیوں کی طرف سے ایگریمنٹ میں کون سائن کیا؟ پنڈت مالویہ نے سائن کیا. اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں, کیا پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ؟ جو بات مسلمان اور ہندوؤں نے بیٹھ کر طے کر لی, ختم کر لیا مسئلے کو, آج 2023 میں آپ اس کو شروع کر دیے. اور بار بار آپ کو بولتے وہ دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو. ارے دیوانے, اس زمانے میں یوزڈ مٹیریل بچاؤ, اس کو استعمال کرتے تھے. اس سے کیا ثابت کر رہے آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ؟ میں نے جب کہا تھا حیدرآباد میں اپنی مسجدوں کو بچاؤ, اس کو آباد رکھو, تو یہ مجلس کے مخالفین شروع ہو گئے. اویسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے. ارے تمہارے سامنے نظر نہیں آیا دلی کی 600 سال پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا, قبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا. ایسا توڑے قبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا کفن نکل کر باہر آ گیا ہڈیوں کے ساتھ. یہ ہو رہا ہے, میری بات کو سمجھو. آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا. سنہری باغ کی مسجد پارلیمنٹ سے قریب ہے. جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے, جب وہاں سے پرائم منسٹر کا اگر کانوائے جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے, تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کہ دوسری عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائم منسٹر کا کانوائے جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی. یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی, کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا؟ کتنا نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ؟ 500 سال پہلے ایسا ہوا. ارے دیوانے پشپمترا سنگا کو کیا بولیں گے؟ کشمیر کے راجا ہرش کو کیا بولیں گے؟ ان سے بھی تو انصاف کرو. پشپمترا سنگا کی بات کرو, راجا ہرش کی بات کرو. نہیں, اسد الدین اویسی تم بولو مغلوں کے بارے میں, میں بولوں مغلوں کے بارے میں. بریانی غم کھاتے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو, نفرت پھیلاؤ مسلمانوں کے بارے میں. اور مجلس کے مخالفین بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجلس کے مخالفین اس ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے حیدرآباد ہو, اورنگ آباد ہو یا سیمانچل کی غیور سرزمین ہو. اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع کرے, غزوہ ہند. غزوہ ہند, میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, دل کی بھڑاس پوری نکالا ان کے سامنے میں. بولا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے. میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم
مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے؟ تو حسب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم. بولے کون تھے انہوں مولانا؟ ملا مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی کے تھے، مراد آباد کے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، پیر طریقت تھے. اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتویٰ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے اس جسم کے اوپر استری چلا دی، گرم استری چلا دی، پورا جسم لہو لہان کر دیا. آج جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا؟ پھانسی کا بندہ تھا، عاشق رسول تھے. مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے یہ نعت نکل رہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے نعت نکل رہی تھی اور مولانا کفایت اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا. مولانا کفایت اللہ کافی پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا. مولانا کفایت اللہ کافی نے اپنی زبان سے کہا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تم غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ یہ مولوی اسماعیل جو مکہ مسجد کے امام تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، رمضان کے مہینے میں جمعے کا فتویٰ دیا اور کہا سلطان بازار چلو وومن ریزیڈنسی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے غزوہ ہند کی بات کرے، سنو بے شرمو جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں. بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کی سزا کاٹنے والا حیدرآبادی تھا. غزوہ ہند کی بات پوچھنے والوں بے ایمانوں، غزوہ حیدرآبادی کون تھا جس نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا؟ غزوہ ہند کی بات کرنے والے پوچھو، بتاؤ ان کو مالٹا کی جیل میں تم تھے، تمہارا باپ تھا؟ مولانا محمود الحسن حسین احمد مدنی تھے وہاں پر. سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو. جوہر برادران کون تھے؟ ایک کا تو انتقال ملک سے باہر ہو گیا، اللہ نے ان کو ان کے جسم کو اجازت دی تدفین کرنے کی بیت المقدس میں. غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ شرم کرو بے ایمانو. تم اتنی نفرت کر رہے ہو مسلمانوں سے، کیا تم بھول گئے بریگیڈیئر عثمان کون تھا؟ کون تھا بریگیڈیئر عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑ کے اپنی جان کی شہادت دے دیا؟ غزوہ ہند کی بات ہم سے کرنے والا بتاؤ وحدار عبدالحمید کون تھا؟ کس کی ماں کی گود سے پیدا ہوا تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے. جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ لوگ اگر بولے، ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروتھ ریٹ ہے، گروتھ ریٹ مسلمانوں کا گرا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گرا ہے. فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی 0.4% کا فرق ہے. یہ بی جے پی آر ایس ایس بولتی ہے، مخالف مجلس بھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر ہاں 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 کرتے. بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 18.8% پر رک جائے گی. کب رکے گی؟ 2021 میں. ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 2061 میں 74.7. اب آپ بتائیے کیا ہے؟ اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی، ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا 18 سال میں ہوتی. اور پھر یہ بولیں گے
دونوں کر رہے. بھارت کے نوجوانوں کو بھارت کے وزیر اعظم نے ان کو بے روزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھی ہے. میں بھارت کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لو یہ سب چیزیں ہیں، اور بار بار مجلس سے اور بھارت کے دلت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سیکولرزم کو بچا لو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ہے. اب الیکشن آئیں گا، اب شروع ہو گیا، نہیں وہاں نکل لڑو نا آپ اسد بھائی، وہاں مت جائیے آپ، وہاں مت لڑیے آپ، وہاں مت لڑیے آپ. تو کیا کرنا، میں کیا کروں؟ میں تم کر رہے نا سیاست 60-70 سال سے، کیا حاصل کیے بولو؟ تم جس پارٹی کا سپورٹ کیے اس نے کیا کیا بتاؤ میرے کو. ارے اسد الدین اویسی کے جانے سے ایسا ہوتا. ہماچل پردیش کیا میں اڑ کے گیا تھا؟ ہماچل پردیش میں کانگریس اور بی جے پی میں 12 MLA کا فرق تھا. اب کس کو بولیں گے وہاں پر؟ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے 6 MLA کود گئے بی جے پی میں. کیوں کودے؟ کیونکہ بی جے پی نے ایک اعلیٰ ذات اپر کاسٹ کے ہندو کو ٹکٹ دیا راجیہ سبھا کا، تو سب بولے ٹھاکر ہے، پنڈت ہے، چلے جائیں گے. اور ہم لڑ رہے ہیں تمام کے لیے. معاشرت کا پرست وہ کریں گے کچھ نہیں تو کون بولے گا ان کو بی ٹیم؟ مہاراشٹر میں الٹ پلٹ ہو گئی. یہ ناندیڑ کے شوکراؤ بی جے پی میں چلے گئے، سناٹا ہے، منہ پہ کوئی آواز نہیں آتی. اب ہلو شروع ہو گیا خاموشی سے. اسد صاحب کیا ہونے والا ہے 24 میں؟ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دماغ دیا، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوگا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا نوشتہ دیوار؟ کیوں بیوقوف بنتے ہو؟ کیوں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر بیٹھے ہوئے؟ ہوش کے ناخن لو، دیکھو تمہاری بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تمہیں صف ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی، تمہاری شناخت کو چھین لیا جائے گا، تمہارے برسوں کے اتحاد کو تارا تارا کر دیا جائے گا، تم کو مذہب سے دور کر دیا جائے گا. تم کو نہیں نظر آ رہا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے تم کو بتاؤ؟ ارے کبھی اپنے آپ کو تو مضبوط کرو، کبھی اپنے آپ کو تو ووٹ ڈالو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ووٹ ڈالو. اختر علی خان اگر کشن گنج سے MP بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ امتیاز جلیل انشاءاللہ دوبارہ MP بنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ اسد الدین اویسی دوبارہ اگر حیدرآباد کا MP بنے گا تو میرا فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ غریبوں کا فائدہ ہوگا. تمہارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، تمہارے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی. تمہیں طاقتور جواب دو گے ووٹ کے ذریعے ان ظالم طاقتوں کو جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام آپ کو دینا تھا آج یوم تاسیس کے دن. اپنی جماعت کو مضبوط رکھیے، اور صرف 50 دن چاہ رہا ہوں میں تمام اراکین سے، میں 50 دن چاہ رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے، آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا. یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، دلتوں، مسلمانوں، غریبوں، بے روزگار نوجوانوں، تم کو ووٹ ڈالنا پڑے گا. مسجدیں تم سے پکار پکار کر کہیں گی تم ووٹ ڈال کر کامیاب کرو مجلس کو، کیونکہ یہی لوگ مسجد کو آواز رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو بلڈوزر کے خلاف آواز اٹھا رہے، جن کے گھر برباد کر دیے گئے. اس مسمار گھر میں رہنے والی خواتین اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے کہ ہم ننگے سر آسمان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. مجلس کو مت چھوڑو، مجلس کو کامیاب کرو. جن کو جھوٹے الزامات کے تحت انکاؤنٹر کیا گیا، ان مرحومین کے خاندان کے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار
کوئی تو ہے جو ہماری داد فریاد کرتا ہے. یہ بچے، یہ نوجوان مستقبل تم کو کہہ رہا ہوں، آؤ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کرو. مخالفین مجلس سے بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑو، تم کو میں پسند نہیں نہ تو مجھے ختم کر دو، مگر کوئی تو متبادل بتاؤ. جو تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو تمہاری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے پارلیمنٹ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. سرزمین حیدرآباد پر ہم نے کوئی گڑبڑ فساد ہونے نہیں دیا. امن کو برقرار رکھا، باوجود اس کے کہ ہمیشہ گالیاں دی جاتی ہیں، ہم کو گندگی بیان کرتے ہیں، مگر ہم نے امن کو مضبوط کیا. امن کو مضبوط رکھیں گے، یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے، مگر جہاں پر مجلس لڑے گی وہاں پر مجلس کو کامیاب کرنا پڑے گا آپ کو. ہم بی جے پی کا کبھی ساتھ دیے نہ کبھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تم ساتھ دے رہے ہو، تم بی جے پی کو موقع دے رہے ہو. تمہاری پارٹی کے لوگ کود کود کر بی جے پی کے گود میں جا کر بیٹھ رہے ہو. ہم نہیں جا رہے ہیں. سیکولرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے ووٹ کو حاصل کیا. تم نے بہار کو بی جے پی کے گود میں ڈال دیا. تم نے مہاراشٹر کو مودی کے جھولی میں ڈال دیا. تم نے ہماچل کو بی جے پی کے جھولی میں ڈال رہے ہو. ہماری وجہ سے مودی وزیر اعظم نہیں بن رہا. تم سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی ناغلی کی وجہ سے مودی وزیر اعظم بن رہا ہے. تم مودی کو روکنا تمہارا کام ہے. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں. 2019 کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو. 7 برادریوں نے کتنے ووٹ مودی کو دیے، مسلمانوں نے کتنے دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہم کو مل کر کام کرنا ہے. یہ حیدرآباد کی سیٹ یہ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ بھارت کے غریب اور مظلوموں کی ایک آواز ہے. یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے، یہ ان غریبوں اور مظلوموں کی ایک پہچان ہے. یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف مجلس کی نہیں ہے، بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی، ان بے بس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے. یہ حیدرآباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے، بھارت کے ان غیور نوجوانوں کی ایک آواز ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک آواز بھارت کی پارلیمنٹ میں حیدرآباد ہو، اورنگ آباد ہو، سیمانچل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو، وہ آواز اٹھے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے. اور میں آخر میں جناب سنبھل کے رکن سابقہ رکن پارلیمان جناب شفیق الرحمان برق کو بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ حضرت بڑے بے لوث خدمت گزار تھے، بے باک ایم پی تھے برق صاحب. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. شفیق الرحمان برق صاحب رحمت اللہ علیہ سالار ملت کے ساتھی تھے، اور میں نے ان کو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں دیکھا کہ بے باک طریقے سے ملت مظلومہ کی ترجمانی کرتے تھے. اور ہم نے ایک مرتبہ ان کے پوتے کو بھی ٹکٹ دیا تھا اسمبلی کے الیکشن میں، تو برق صاحب کے ساتھ کئی جلسوں کو مجھے مخاطب کرنے کا موقع ملا. یقیناً برق صاحب کی کمی نہ صرف سنبھل کی عوام کو محسوس ہوگی بلکہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگی جو پارلیمنٹ میں اپنی بے باک آواز کو سنتا تھا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شفیق الرحمان برق صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے افراد خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے اس پیغام کو لے کر اٹھیے کہ ہم آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک ہو کر اپنی آواز کو پارلیمنٹ میں بٹھائیں گے، بی جے پی کو روکیں گے، تیسری مرتبہ مودی کو وزیر اعظم بننے سے روکیں گے. یہی ہمارا پیغام اور نصب العین ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت احترام اور شکریہ. آپ تمام حضرات کا